بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی، جب کہ رب العلا مہرباں ہو گیا، کشت افسردہ پھر لہلہانے لگی، بے گیا دشت ایک گلستاں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی، جب کہ رب العلا مہرباں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اربعن، چار چیزیں ایسی ہیں جس آدمی میں چاروں پائی جائیں اس نے ایمان کی لذت چکھ لی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ صحابہ نے امام الانبیاء سے محبت کی تھی تو اللہ کے لیے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ جب مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوچھا او عبد الرحمن بن عوف، کیا ہو گیا تجھے اس حالت میں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی، آپ کے لیے سب کچھ لٹا کے آیا ہوں پر ایمان بچا کے آیا ہوں۔ یہ وہ مقدس نبی جس پر اترنے والی کتاب سب کتابوں کی سردار، اور یہ مقدس نبی سب نبیوں کا سردار، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو جو جماعت دی ہے وہ جماعت بھی ایسی کہ رب تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جماعت پوری کی پوری میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب وہ کہتے نہیں مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن تو خوش ہوتا ہے جب اسے موت آ جائے، اس کو پتا ہے کہ مار کھائی تھی اپنے رب کے لیے، جب سامنے جاؤں گا اے اللہ لٹکایا گیا، تڑپایا گیا، چیخوں میں ڈالا گیا، آگ میں بھڑکایا گیا، حتیٰ کہ پتھروں کے اوپر رکھ کے جسم کو بھونا گیا، اے اللہ تیرے لیے سب کچھ برداشت کیا تھا، تو وہ جا کے ہم انعام لیں گے۔ یہ تو کافر موت سے ڈرتا ہے۔ جبیں پر نہیں زندگی کا جو چشمہ تھا سوکھا ہوا، پھر بفضل خدا وہ رواں ہو گیا۔ غم کے بادل چھٹے باد فرحت چلی، خواستہ پاجوں کے درماندہ راہی چلے، سوئے منزل بڑے جذبہ شوق سے، خواستہ پاجوں کے درماندہ راہی چلے، سوئے منزل بڑے جذبہ شوق سے۔ میرے مولا نے ڈالی جو چشم کرم، راہ سے دور سنگے گراں ہو گیا۔ غم کے بعد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلان نبوت کے بعد اقرار اسلام کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے حضرات وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب تعالی نے سب سے پہلا مسلمان ہونے کا شرف بخشا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقدس جسم ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے فوری بعد ہی اسلام قبول کر لیا. میں اپنی بات کو اس لمبی حدیث کے خلاصے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب سب انبیاء اکٹھے ہوں گے. بعض نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے پیروکار، جن کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 3 ہوگی یا صرف 2 آدمی ہوں گے. بعض ایسے نبی بھی ہوں گے کہ جن کی دعوت پر لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے نبی ہوں گے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت کی باری آئے گی، میری امت سب نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت، پوری جنت کا آدھا حصہ صرف اور صرف میری امت ہی ہوگی، اور بقیہ جنت میں بقیہ انبیاء کی امتیں ہوں گی جو پاس ہو جائیں گی. اور اس حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تزوج الولود الودودا انی مکاثر بکم الامم.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو. تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی ہوں ایسے خاندان کہ جو محبت کرنے والے اور بچہ جننے والے، یعنی زیادہ بچے جننے والے خاندان میں شادیاں کرو. کیوں؟ بچے زیادہ ہوں گے تو قیامت والے دن میں فخر کروں گا. قیامت والے دن میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا کہ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن میرے ساتھ جب میری باری آئے گی تو ایک جم غفیر سواد اعظم کھڑا ہوگا، اور ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن حساب قیامت والے دن سب سے پہلا امت محمدیہ کا ہوگا، بقیہ کا حساب بعد میں ہوگا. اسی لیے تو بعض نبی آسمان پر بھی امام الانبیاء کے استقبال کرتے ہوئے کہہ دیا تھا یہ آیا بعد میں ہے، نمبر سب سے پہلے لے گیا ہے. حضرات، یہ وہ نبی جو اتنا مقدس شریعت لے کے آئے، اور خود کتنا مقدس نبی، جب نبی علیہ السلام کی ذات پر کسی دشمن نے انگلی اٹھائی، امام الانبیاء خاموش رہے. خالق کائنات نے جواب دیا کہ کون ہوتا ہے جو میرے لاڈلے پیارے محترم نبی کے اوپر تانا بازی کرے، زبان اٹھائے. وہ ابو لہب کی صورت میں ہو، وہ اس کی بیوی ام جمیلہ کی شکل میں ہو، وہ الغرض مشرکین مکہ کی شکل میں. بارہا جگہ پر قرآن پاک نے ان کا رد کیا ہے. کوئی فیصلہ تسلیم نہیں کرتا تھا تو آیت نازل ہونا شروع ہو جاتی کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرو گے. حضرات، یہ وہ مقدس نبی جس پر اترنے والی کتاب سب کتابوں کی سردار، اور یہ مقدس نبی سب نبیوں کا سردار، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو جو جماعت دی ہے وہ جماعت بھی ایسی کہ رب تعالی کو کہنا پڑا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جماعت پوری کی پوری میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. ابو سفیان کو کہنا پڑا کہ اے مکہ والوں سنو، دنیا پھرتا ہوں، بڑے ملک دیکھے ہیں اور بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے محبین کو بھی دیکھا ہے، پر اتنا اپنے بادشاہ سے محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے. کسی جماعت کو میں نے نہیں دیکھا. یہ کافر تھا تب ہی اقرار کر رہا تھا کہ جتنا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھی محبت کرتے ہیں کسی کو نہیں دیکھا. وہ کون سی جماعت، وہ کون سے صحابہ؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں خیر الناس کرنی، اے لوگو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر وہ لوگ جو ساتھ ملے ہوئے، وہ کون سے؟ صحابہ. اور صحابہ میں سے بھی کچھ صحابہ کو خاص کر دیا تھا، فرما دیا. موطا امام مالک کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین ہدایت یافتہ خلیفوں کی سنت بھی لازم ہے. اسی لیے ہم سیدنا عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ اذان جو جمعے والے دن انہوں نے بازار میں شروع کرائی تھی، علیکم بسنتی و سنت
خلفائے راشدین المہدیین میں ہے، اس لیے اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے بھی امتحان لیا اس جماعت کا، چیک کیا۔ سورۃ حجرات پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں کا امتحان لیا گیا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ڈر، تقوی، خوف، خشیت الہی کو معیار بنا کے چیک کیا گیا کہ کون کتنا کامیاب ہے۔ یہ صحابہ چیک شدہ، امتحان شدہ، امتحان میں پاس ہونے کے بعد یہ ڈگری ملی ہیں، سندیں اور شہادات ملی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالی نے بھی اعلان کر دیا، اے آنے والو آمنو، ایمان لے آؤ۔ کس طرح؟ کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے تھے۔ صحابہ کو معیار بنا دیا گیا، جس طرح میرے ان صحابہ نے نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر دکھایا، اے آنے والو تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ۔ اب صحابہ کس طرح ایمان لائے؟ ایک نہیں، صحابہ کے متعلق بے شمار تقریباً 750 آیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کسی میں کسی کی فضیلت، کسی میں کسی کی کوئی بات ہوئی، اور اس کے بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ارے یہ اللہ کو بھی اتنا پیارے تھے، دیکھ لیجئے اس حدیث کے سننے کے بعد، بلکہ آیت کے سننے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو یہ کتنا پیارے تھے۔ بیٹھے ہوئے ہیں 6 یا 7 صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے، مشرکین مکہ کے چند لوگ آ گئے، بڑے سردار حضرات، اور آ کے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے ہٹا دو، ایک طرف کر دو، ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ہم ان مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، ان کمزوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہی ہمارے یہ شان ہے۔ ہم ان سے علیحدہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کمزوروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ نبی علیہ السلام ظاہر وہ ایک حریص دل تھا کہ کسی کی کوئی اگر ایسا عمل کرنے سے کسی کی ہدایت ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کئی معاملات میں بھی دیکھتے سامنے والے کا مطالبہ کوئی ایسا سخت ہے تو اس کی بات مان لیتے تھے، خواہش یہ اظہار کرتے ممکن ہے کہ اس کے قریب بیٹھنے سے شاید ہدایت مل جائے۔ آپ کا دل مائل ہو گیا کہ ان صحابہ کو اٹھا دوں اور ان کو بٹھا دوں۔ آپ کا دل مائل ہوا، آپ فیصلہ کرنے والے تھے، اٹھانے لگے تھے، اوپر سے بھاگتے ہوئے جبریل امین آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت اٹھانا ان کو، ولا تطرد الذین، نہ اٹھانا، نہ دھتکارنا، نہ علیحدہ کرنا اس جگہ سے ان لوگوں کو۔ کون لوگ؟ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو صدائیں دینے والے، اپنی مجلس سے انہیں نہ اٹھانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فوری اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، وہی اتار دی، ابھی اٹھائے نہیں گئے، بیٹھے ہیں۔ دل مائل ہوا تو اللہ نے چاہا نہیں، وہ میرے لیے عزیز نہیں، میرے لیے یہ عزیز ہے جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، بیٹھنے دیجئے، جو آتا ہے آئے گا، نہیں آتا تو جائے۔ کیا وہ ان سے افضل ہے جن کے لیے آپ ان کو اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو بیٹھنے دیجئے۔ ولا تطرد الذین، نہ اٹھانا، نہ دھتکارنا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالی۔ محبت تھی، ابھی تو امام الانبیاء کا دل مائل ہی ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری بتا دیا کہ اے نبی ان کو نہ اٹھانا، یہ بڑے پیارے ہیں، خون دے کے انہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ حضرات، ایک عورت ہوتی، اکثر یہ مثال میں دیتا رہتا ہوں، لیکن آج عظمت صحابہ سے گفتگو ہوگی تو اس لیے میں پہلے عقلی مثال دے کے صحابہ کی فضیلت
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک عورت ہے، مقام اس کا کیا ہے؟ ماں ہے عورت، ہے بیوی، ہے عورت، ہے بیٹی، ہے عورت، لیکن بہن ہے، ذات عورت ہے، لیکن مقام اپنا اپنا ہے. حضرات ہیں سب کے سب صحابہ، پر مقام اپنا اپنا ہے. جو مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے وہ عمر فاروق کا نہیں، جو سیدنا عمر فاروق کا مقام وہ کسی اور صحابی کا نہیں. ہر صحابی کے علیحدہ علیحدہ شان اور مقام ہے. اس لیے جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ لازم عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کے ساتھ محبت جزو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان جیسا ایمان لاؤ گے ہدایت پاؤ گے. وہ کیسا ایمان لائے؟ یقین جانی ان کی محبت کا تذکرہ کروں تو بات کہیں نکل جائے گی. لیکن آج اس مہینے میں جو ہی مہینے کا یہ چاند جو ہی نظر آتا ہے، دنیا ایک خاص گروہ جو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتا ہے. ان عقل کے پیدلوں کو یہ پتہ نہیں کہ صحابہ کی عظمت ہے کیا. یقین جانیے، مطالعہ کرے قرآن کا تو رب تعالیٰ نے صحابہ کو ہم الراشدون کہا. ابھی آیت پڑھی سورۃ حجرات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امتحان میں پاس ہو کر نمبر اول پہ آنے والے صحابہ ہیں. مشورہ زمین پہ دیتے تھے، قرآن بن کے آتا تھا. کہتے ہیں جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی پارے میں فرما دیا کہ اذا قیل لهم آمنوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو کہنے لگے جی ہم کیسے ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے. کون؟ صحابہ. تو آگے کیا جواب دیا کافروں نے؟ وہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ. وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، جس طرح وہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، سب کو چھوڑ کے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، کیا ہم ان جیسا ایمان لائے؟ تو آگے جواب کیا ملا؟ جس زبان میں، جس انداز میں، جس لہجے میں انہوں نے تنقید کی، اسی لہجے میں، اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، الا خبردار، تم کہتے ہو وہ بے وقوف ہیں، تم خود بے وقوف ہو. انہوں نے بے وقوف کہا، اللہ نے جواباً انہیں بے وقوف کہا. تو آج صحابہ کے متعلق جو لفظ کہتا ہے جواباً وہی لفظ کا خود وہ حقدار ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 15 چیزیں ہیں، 15 قیامت کی نشانی ہیں. جب یہ پوری ہو جائیں گی اس وقت حلت لہ البلا والوبا، یہ بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں، ٹینشنیں، یہ سب حلال ہو جائیں گی. آخری اس میں نشانی امام الانبیاء فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو لانتے بھیجیں گے. یہ ہے قیامت ان 15 نشانیوں میں آخری نشانی. یہاں ایک غور طلب بات ہے کہ اس امت کے آخری لوگ وآخر هذه الامة، اس امت کے آخری لوگ جو ہوں گے پہلے لوگوں کو لانتے بھیجیں گے. پہلے کون ہیں؟ اس امت کے پہلے لوگ صحابہ. اور آخری لوگ کون ہوں گے؟ سمجھ لیجئے جو گالیاں دیتے ہیں، جو لانتے بھیجتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ امت کا بھی اینڈ ہو چکا ہے. وآخر هذه الامة، اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے پہلے لوگوں کو لانتے بھیجیں گے. تو آخر ہوتا جا رہا ہے، قیامت قریب ہے. تو تب امام الانبیاء فرماتے ہیں فَارْتَقِبُ رِيحًا حَمْرَا، اس وقت سرخ آندھیوں کی انتظار کرنا جب صحابہ کو لانتے بھیجی جائیں. اس وقت سیاہ آندھیوں کی انتظار کرنا، اس وقت پتھروں کی بارش کی انتظار کرنا، خَسْفًا وَمَسْخًا،
اس وقت زمین کے اندر دھنسا جانے کی انتظار کرنا، چہروں کا مسخ ہو جانے کی انتظار کرنا۔ ابھی پتا ہے آپ کو، ٹینکی پھٹی، 6 لاشیں ابھی بھی سرد خانے میں ہیں، شناخت نہیں ہو رہی، چہرے مسخ ہو گئے ہیں۔ چہروں کا مسخ ہونا، زمینوں میں دھنسایا جانا، مردہ تو مردہ، اب تو زندہ دھنسائے جا رہے ہیں۔ شام کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، زندہ خود دفنایا جا رہا ہے، دفنایا تو کچھ دھنسایا جا رہا ہے، اور مجبوراً کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ کا کلمہ پڑھو۔ حضرات، یہ پس منظر تھوڑا سا میں نے عرض کیا، دیکھتے ہیں شریعت میں امام الانبیاء کے صحابہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابی، جس کو سب سے زیادہ تانا دیا جاتا ہے، جی بوڑھا، بابا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ کہہ کے حضرت ابوبکر صدیق پہ تان کی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاش ہم سیرت سے واقف ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اعلان نبوت کے بعد اقرار کرنے والے، امام الانبیاء کے لیے مارے کھانے والے، امام الانبیاء کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے۔ ہجرت کا واقعہ دیکھیں، سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، پر یار غار کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں، قیامت والا دن غار ثور بھی گواہی دے گا، میرے اندر 2 مقدس جسم آئے تھے، 3 دن رہے، ایک کون سا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افسوس ہوتا ہے صحابہ پہ جب گالی کسی جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں جی اسلام امام الانبیاء کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ ارے قرآن کہتا ہے ان جیسا ایمان لاؤ۔ امام الانبیاء وضو کرنے لگتے، صحابہ ساتھ بیٹھ جاتے، آپ ہاتھ دھوتے، پانی استعمال شدہ نیچے گرنے لگتا، صحابہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے۔ امام الانبیاء کا جسم کے وضو والا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لگا کے جسم پہ مل دیتے تھے۔ ایک دن پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمانے لگے، اللہ کے رسول جی اس میں جو خوشبو ہے وہ مدینے میں کہیں نہیں ملتی۔ ان صحابہ کے بارے میں امام الانبیاء حجامت بنوانے جائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حجامت بنوانے جاتے ہیں، بیٹھے حجام کے پاس، جب دائیں طرف سے بال حجام نے اتارے، صحابہ نے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم دوسری جلد میں روایت ہے، کوئی سر کا بال نیچے نہیں جانے دے رہے، ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ ہاتھوں میں لینے کے بعد آپس میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا جتنا بھی موجود تھے۔ جب بائیں طرف کی باری آئی، بائیں طرف کے بال اتارے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو نہیں دینے۔ میرا طلحہ صحابی کہاں ہے؟ جی یہ ہیں جی، یہ سارے بال اسے دے دیں، یہ سارے بال اسے دے دیں، ابو طلحہ کو۔ نام آ گیا، بتا دوں کون ہے ابو طلحہ؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ آیت اتری، امام الانبیاء نے پڑھ کے سنائی، حضرت ابو طلحہ سوچنے لگ گئے کہ مجھے کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے اللہ کے رسول جی یہ سامنے باغ ہے، یہ سامنے باغ جس میں آپ چہل قدمی کرتے ہیں، سب باغوں میں مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا آج کے بعد یہ آپ کے سپرد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، کیونکہ قرآن کی آیت نے کہہ دیا زیادہ پسندیدہ چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے۔ آیت اتری، مال خرچ کر دیا، پسندیدہ باغ دے دیا۔ ان صحابہ کے بارے میں کیا وہ مرتد ہو گئے تھے؟ حضرات، صحابہ کی ایمان سے واقف نہیں ہیں کہ صحابہ نے کیسے ایمان لایا۔ آج ہمیں بنا بنایا مل گیا، پیدا ہوئے اسلامی گھر میں، ٹھیک ہے جی اسلام آ گیا،
ان سے پوچھئے جنہوں نے ایمان لایا پھر انہیں آزمایا گیا، چکیوں میں پیسا گیا، پیسنے کے بعد تب جا کے وہ اللہ اکبر قدموں میں ذرا بھر بھی لغزش نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم سے واپس آ رہے تھے، راستے میں بادشاہ نے پکڑ لیا ساتھیوں سمیت، فرمایا عیسائی ہو جاؤ، چھوڑ دو کلمہ، واپس لوٹ آؤ۔ کہنے لگے قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں کو بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا کڑھایا لایا گیا، اس کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کر کے تپا کے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو سامنے بٹھا دیا، ایک صحابی کو، ساتھی کو جو اس گروپ کا تھا، لے کر سامنے اس ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کے تڑپایا گیا، تڑپا کے مارا گیا۔ بعد میں پوچھا، ہاں عبداللہ تیرے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا، عیسائیت قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگ گئے، رو رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا، ترس آ گیا ہے، نرم ہو گیا، لیکن بادشاہ کو کیا پتا کہ انہوں نے کون سا ایمان، کون سا اسلام قبول کیا ہوا ہے، کون سا ان کے دل میں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں تک ایمان کو اتار دیا، بلکہ زینا، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، ایمان کی سجاوٹ دلوں میں کر دی، ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو بھر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے پوچھا، ہاں عبداللہ کیوں رو رہا ہے؟ عیسائیت قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ساتھی مجھ سے پہلے چلا گیا جنت میں پیچھے رہ گیا۔ میری ایک جان ہے، میری سینکڑوں جانیں اور ہوتی، باری باری اسی کڑھائی میں ڈال کے امام الانبیاء کے پیارے دین کے لیے مجھے تڑپا کے مارا جاتا تو پھر کچھ بنتا۔ ایک جان ہے، ایک جان اللہ کے راستے میں قربان۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، پریشان ہوں کہ ایک تو جان ایک ہے، دوسرا میں لیٹ ہو گیا، وہ پہلے چلے گئے۔ بادشاہ نے سوچا، اچھا یہ آگ میں جانے میں، تیل میں جانے میں خوش ہوتے ہیں، لہذا ان کو خوش نہیں رکھنا۔ فیصلہ مؤخر کر دیا، آگ میں نہیں ڈالنا، تیل میں نہ ڈالو، اس کو پکڑو، درخت کے اوپر لٹکاؤ، ہاتھوں کو باندھ دو، پاؤں کو باندھ دو، اور تیر اٹھا کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں تیر مارو۔ اللہ اکبر۔ صحابی، کون صحابی؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ہاتھ چھلنی ہو رہے ہیں۔ کیا شیطان مسلمان ہو گیا تھا؟ شیطان نے نہ مشورہ دیا ہوگا، کس مصیبت میں پڑا ہوا ہے عبداللہ، چھوڑ، کہہ دے بس، جان تو بچ جائے گی، اتنا تکلیفیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ نہیں، جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کو لذت ہی اسی وقت آتی ہے جب وہ کہتے نہیں، مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن تو خوش ہوتا ہے جب اسے موت آ جائے۔ اس کو پتا ہے کہ مار کھائی تھی اپنے رب کے لیے، جب سامنے جاؤں گا، اے اللہ، لٹکایا گیا، تڑپایا گیا، چیخوں میں ڈالا گیا، آگ میں بھڑکایا گیا، حتیٰ کہ پتھروں کے اوپر رکھ کے جسم کو بھونا گیا، اے اللہ تیرے لیے سب کچھ برداشت کیا تھا، تو وہ جا کے ہم انعام لیں گے۔ یہ تو کافر موت سے ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے موت کے بعد لتریشن شروع ہو جانی ہے۔ جو موحد ہے، توحید پرست ہے، حقیقی مومن ہے، وہ کبھی موت سے نہیں گھبراتا۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے موت کے وقت، جب صحابہ نے پوچھا، ارے موت سے ڈر گئے؟ تو مومن ہے، کیوں ڈر گیا، کیوں رو رہا ہے؟ فرمانے لگے، نہیں، موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، جس سفر پر جا رہا ہوں سفر لمبا ہے، کرایہ تھوڑا ہے، کرایہ تھوڑا ہے، سفر قبر والا ہے، کرایہ عمل ہے، عمل کم ہے میرے۔ حضرات صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
1400 साल गुजर चुके हैं, कब्र में हैं, और हमने भी कब्र में गुजारना है। तो वो उस वक्त कह रहे हैं कि इसलिए रो रहा हूं कि मौत से नहीं डर कर, मेरा किराया कम है। हजरात, हम भी अपने किराए की फिक्र करें। सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊपर लटके हुए हैं, तीरों की बारिश है, मरने से पहले जान बाकी है, उतार दो। अब्दुल्ला, एक और शिक है जी, तू मेरी पेशानी का बोसा ले ले। बादशाह कह रहे हैं तो मैं तुझे और साथियों को भी, बल्कि तुझे छोड़ दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने फरमाया, मैं खुद नहीं बल्कि मेरे साथियों को भी छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, सबको छोड़ दूंगा। सोचने लग गए, अय अब्दुल्ला, कहीं शिरक तो नहीं हो जाएगा? पेशानी का बोसा है, सजदा भी नहीं करना पड़ा, ना ही कोई गलत अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आवाज लगानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ पेशानी का बोसा है। अकीदे पे तो कोई खलल नहीं आ रहा, कोई खलल नहीं। पेशानी पे बोसा दे लिया, सब रिहा हो गए, जख्मों से चूर हैं। आते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है, मदीना में आके खबर दी, मिले हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर खड़े होते हैं और फरमाते हैं, सहाबा, पहले मैं इसे पेशानी पे बोसा देता हूं, फिर तुम सब के सब इसकी पेशानी पर बोसा दो, क्योंकि इसने ना तो तौहीद पर कोई आंच आने दी, ना ही कोई शिरकिया काम किया, खुद भी आ गया, साथियों को भी लेकर आया। हजरात, एक सहाबी नहीं, 20 सहाबी जिन्होंने उनकी ईमानों की दास्तानें ऐसी हैं कि इंसान का दिल कांपता है, वो ऐसे ईमान लाए। फिर कहा जी नहीं, वो मुर्तद हो गए थे। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐलान किया घर में, इस्लाम पहले कबूल कर चुके थे, मैं मदीना जाना चाहता हूं, बीवी को साथ लेते हैं, हत्ता के सामान की गठड़ी भी साथ है, ऊंटनी पर सवार है, ससुराल आ जाते हैं। ओ अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह अकबर, साबी बन गया है, बेदीन बन गया है, हमारी लड़की वापस कर दे। भाई आ जाते हैं, ऊंटनी हमने लेकर दी थी, ऊंटनी वापस कर दे। मां आ जाती है, कहती है कपड़े मैंने तुझे पहनाए थे, कपड़े उतार के रख दे। कपड़े उतारे जाते हैं, बीवी छीनी जाती है, हत्ता के छोटा मासूम बच्चा है वो भी छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। अब कुछ बाकी नहीं और जिस्म पर कपड़ा भी नहीं, हत्ता के हमसायों से टाट लेकर अपने जिस्म के आज़ा छुपा के आते हैं, लंबे सफर करके आते हैं, पांव पर भी जख्म। किस लिए? ये क्यों ये कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई थी इतना कोई तकलीफ उठाने की? हाँ हाँ, ईमान की लज्जत चख ली थी। उनमें से एक चीज ये भी है कि कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। सहाबा ने इमामुल अंबिया से मोहब्बत की थी तो अल्लाह के लिए उन्हें अपना महबूब बनाया। जब मस्जिद नबवी के दीवार के साथ बैठे हैं, पूछा, ओ अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या हो गया तुझे इस हालत में? कहते हैं, अल्लाह के रसूल जी, आपके लिए सब कुछ लुटा के आया हूं पर ईमान बचा के आया हूं। आज तो सब कुछ ईमान को धक्का दे देते हैं, अपने मतलब जी ज़कात ना देनी पड़े, हत्ता के अब क्या कुछ उनके बारे में कहा जाए। लेकिन मैं सिर्फ सहाबा की अजमत आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें कम अज कम सहाबा से मोहब्बत तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये तजाद है। जो दोस्त है उसके उलट क्या होता है? दुश्मनी है। एक चीज सच होती है, हक होती है, और दूसरी क्या होती है? ना हक होती है, बातिल होता है। कुरान कहता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये सहाबा कौन है? कामयाब हैं। मफहूम मुखालिफ, जो सहाबा को गाली दे, जो सहाबा का दुश्मन हो, वो कौन होगा? मैं नहीं कहता, आप समझिए कौन होगा। उलाइका हुमुल मुफलिहून, सहाबा कामयाब, दुश्मन नाकाम। उलाइका हुमुर राशिदून, सहाबा हिदायत याफ्ता, रहनुमाई वाले, दुश्मन गुमराह।
اولئک هم المتقون، صحابہ تقوی والے، دشمن منافق۔ صحابہ متقی، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، متقی ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، دشمن منافق ہے۔ اولئک المؤمنون حقا، صحابہ حقیقی مومن، دشمن ایمان کے مخالف کیا چیز ہے؟ اولئک المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی صحابہ حقیقی مومن ہے، اور مخالف اور دشمن وہ حقیقی اور پکے کافر ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے یہ صحابہ، اللہ اکبر، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، صحابہ کامیاب، دشمن ناکام۔ اللہ اکبر، قرآن کی جتنی آیات میں چلے جاؤ، رب تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ صحابہ کو سر فہرست رکھا۔ اور یہ واحد جماعت ہے، اور نبیوں کی تو جماعتیں تھیں، لیکن یہ تمغہ نہیں ملا، یہ تمغہ اسی جماعت کو ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حتیٰ کہ کہہ دیا کہ وہ بدر کے صحابی جو بدر میں لڑنے کے لیے گئے، جو کچھ کرتے رہے، ان سے کوئی بات پرس نہیں ہے۔ مشہور واقعہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے سے خط لکھتے ہیں مکہ والوں کو، امام الانبیاء نے فرمایا تھا یہ خبر مخفی رکھنا، کسی کو بتانا نہیں کہ مخفی سے ہم جنگ کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے مخفی سے خط لکھ کر تھوڑی سی خبر لیک کر دی کہ مدینے والے تیاری کر رہے ہیں تو تم بھی تیار رہنا۔ خط جا رہا ہے، قربان جائیے، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولنے والے امام الانبیاء نے حضرت علی کو بلایا، مقداد کو بلایا، زبیر کو بلایا رضی اللہ عنہم، فرمایا اے ساتھیو جاؤ، روضہ خاک مقام کے اوپر عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوشش کی کہ جلدی پہنچوں، سپیڈ لگاؤں تاکہ روضہ خاک سے پہلے اس کو جا کے پکڑوں، لیکن نہیں پہنچ پائے۔ جو بات امام الانبیاء کے منہ سے نکلی تھی، جو مقام آپ نے کہا تھا، اسی جگہ پر ہی جا کے ملاقات ہوئی ہے۔ عورت جا رہی ہے، سواری پکڑ لیا، تیرے پاس خط ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ خط ہے دے دے، نہیں ہے میرے پاس۔ آخری جب وارننگ دی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تیرے عضو کی تلاشی کی جائے گی، ہمارا نبی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، یہاں عورت گزرے گی، ہم اس مقام پر پہنچے ہی تھے، تو آ گئی، لہذا خط تیرے پاس ہے دے دے، ورنہ ہو گیا۔ فوری اس نے یہاں مینڈیوں سے نکال کے خط دے دیا۔ خط جب آیا، امام الانبیاء نے کھولا، پہلے جی من حاتم بن ابی بلتہ الی مکہ، قریش مکہ۔ جو ہی یہ دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، فرمانے لگے دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جائے عمر، مت کہے اس کے متعلق کچھ، تجھے پتہ نہیں وہ بدری ہے، وہ بدری صحابی ہے، بدر کی جنگ میں شریک ہوا، بدریوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں؟ وہ بدری صحابی ہے، اللہ نے فرما دیا جو کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب آگے حضرت حاتم بن ابی بلتہ پہلے کہہ رہے اللہ کے رسول زبان مت ہلانا، پہلے میری بات سننا۔ جی میں نے اس لیے ہی لکھا، تھوڑی سی لیکنگ کی کہ سب جو آئے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار پیچھے ہیں، خیر خبر رکھنے والے، میرے بچوں کو کوئی خیر خبر رکھنے والا نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے مشرکین کی دشمنی کا بھی، میں نے ہمدردی کے لیے یہ تھوڑی سی لیکنگ کی تاکہ وہ اس ہمدردی میں آ کے میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ ہی نے پہنچنے تو نہیں دیا، واپس آ گیا، کوئی حرج نہیں، تیرے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اللہ نے روک دیا ہے۔ صحابہ جس کے متعلق اللہ تعالی، امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ منافق تھے تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسے ان کی سنتا؟ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتے،
رب تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اعلان کرا رہے ہیں. لہم درجات، ان کے لیے جنت میں درجے ہیں، بخشش ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کا کیا مفہوم؟ اذ یقول لصاحب، سے کون مراد؟ امام الانبیاء کے ساتھ ان کا خود بھی ساری زندگی گزار دی، بیٹی نے بھی ساری زندگی گزار دی، بلکہ 9 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے ساتھ رہیں. ظلم کی انتہا ہے جب اس کا نام لیتے ہیں یہ خبیث حضرات. نکی امی عائشہ کی عزت کا احترام کا پتہ نہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں عائش، میں سویا ہوا تھا، خواب میں ایک آنے والا آتا ہے، ایک کپڑے میں کچھ لپیٹ کے لاتا ہے، جب کھول کے دیکھتا ہوں تو اس میں تیری تصویر ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے آؤ، تیری یہ بیوی بننے والی ہے. اور جب امی عائشہ صدیقہ کے گھر امام الانبیاء کی باری ہوتی، قرآن زیادہ نازل ہوتا، اس دن تحفے تحائف زیادہ آتے. آج امی عائشہ کے بارے میں باتیں، کسی اور کی ماں کے متعلق جب کوئی بات آتی ہے معاملہ گولیوں تک چلا جاتا ہے، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. میری اور آپ کی امی، ہاں ہم ان کی زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم جگہ جگہ پر اپنی امی کی فضیلت بیان کرتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے. قرآن کی زبانی، امام الانبیاء کی زبانی، خیر القرون کرنی. حتیٰ کہ امام الانبیاء فرماتے لوگوں، یہ چاند جس طرح آسمان کے اوپر یہ تارے لگے ہوئے ہیں، آسمان تاروں سے سجا ہوا ہے، میں اپنے پیاروں سے سجا ہوا ہوں. یہ میرے پیارے، یہ صحابہ، یہ بھی میرے اس آسمان کے اوپر سجے ہوئے تاروں کی مانند ہے. الصحابۃ کالنجوم، صحابہ تاروں کی مانند ہے. حضرات، آج نعوذ باللہ اتنا گندی زبان استعمال کی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، جی ساری اسی کی کمائی ہے. جی حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر گزرے. ابو بکر جی اس آیت کے کیا مطلب ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خاموش، انہوں نے مطلب بتا دیا، مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا. حضرت عمر گزرے، آیت پوچھی، وہی مطلب بتا دیا. امام الانبیاء جب گزرے فرمایا اللہ کے رسول جی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ نے فرمایا ادھر آ، تجھے میں بتاتا ہوں. ساتھ لے لیا، مسجد میں گئے، بیٹھے ہیں. اوپر آسمان والا بھی دیکھ رہا تھا، میرا ابو ہریرہ بھوکا ہے، میرا ابو ہریرہ پیاسا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی حاجت ہے. دودھ کا پیالہ بھجوا دیا، پیالہ اندر آ گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مسجد والے سب کو جگا دو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا مسجد میں سونا جائز ہے. سب مسجد والوں کو جگا دو، جگا دیا گیا. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں پریشان بھی تو سارا کام خراب ہو جائے گا. خیر، لین بنا کے بیٹھ گئے. دائیں طرف سے آپ نے فرمایا یہ پیالہ لیجئے، شروع کیجئے. دائیں طرف سے پلانے لگے. ساتھی بول پڑے اے ابو ہریرہ، بائیں طرف بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر. امام الانبیاء نے فرمایا بزرگی اپنی جگہ پر، سنت یہی ہے دائیں طرف سے. دائیں طرف سے شروع کرو. دائیں طرف سے شروع ہوگا. سب نے پیا. آخر میں امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے تو پہلے ہی اتنا، اللہ اکبر، وہ تو کافی دیر سے بیچارے پیاسے تھے، زور لگا دیا جو کچھ پینا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ابو ہریرہ پھر پی. پھر پیا، پھر پی، پھر پیا. بعد میں جا کے آپ نے پیا، لیکن فیصلہ کرنے پہ مجبور رہا. اے ابو ہریرہ، جب پلانے لگا تھا اس وقت پیالے میں دودھ زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ اس ابو ہریرہ کے متعلق امی نے کہا تھا ایک دن، اے ابو ہریرہ تو بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، بڑے ایک ہنس مکھم میں، یعنی اس ماحول میں مذاق کے موڈ میں تھے تو فرمانے لگے. امی نے کہا ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جی امی جی، اصل بات یہ ہے نہ میرے پاس کنگھی ہے، نہ ہی میرے پاس میک اپ کا کوئی سامان ہے. عورتیں اپنے میک اپ میں لگی رہتی ہیں، کنگھی میں، اپنے بناؤ سنگار میں، تو میں نے اور کیا کرنا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں، حدیثیں بیان کرتا رہتا ہوں. امی ہنس بھی پڑی کہ ٹھیک جواب دیا ہے تو نے. اللہ اکبر. یہ کتنا
محبت والا میدان. قرآن بھی اعلان کرتا ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ اللہ اکبر رحماء بینہم بڑے رحیم تھے. تو کہتا ہے کہ نہیں غصب کر لیا ہے، نہیں چھین لیا ہے، وہ تو اس کی شادی کے انتظام کرانے گئے ہوئے تھے. آج صرف اس بنیاد پہ آج آپ کو یہ بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لیے طعن کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت کھینچ لی تھی. نہیں، حکومت پر غصب نہیں ہوئی. ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ قیصر کو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوا. مال غنیمت امام الانبیاء حضرت امیر المومنین کے سامنے تھا. روم، یہ قیصر، یہ ایران حضرت عمر نے فتح کیا. مجوسیوں کی حکومت تھی، مجوسی تھے. یہ وہی بغض لے کر آج تک بھی ان کے دلوں میں وہی بغض. حضرت عمر کا قاتل کون تھا؟ ابو لولو فیروز مجوسی تھا اور حکومت مجوسی ہوئی تھی. ان کو ختم کیا. اور یہ ابن سبا جب پہنچا وہاں اور اس نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کو ابھارا کہ تمہارے بادشاہ کی بیٹی حضرت حسین کی بیوی ہے، نوشہر بانو اس کی بیوی ہے، لہذا تمہارا خونی رشتہ بھی جڑ گیا، آؤ وارث بن جاؤ. یہ لالچ دے کر اسلام قبول کروا کے نام کا اسلام آج تک وہی اپنا بغض اگل رہے ہیں. لیکن یہی حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. امام الانبیاء جی علی کے لیے فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہیں. رشتہ آپ نے دے دیا. اب حضرت علی کے پاس کچھ نہیں. کیوں کچھ نہیں تھا؟ کہ وسلم کی کفالت میں تھے. آپ کے حضرت علی کے کفیل کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا تھا ابی طالب سے کہ تیرے پاس 2 بیٹے اور ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ ایک کی میں پرورش کرتا ہوں، باقیوں کی تو پرورش کر، ٹھیک ہے. آگے اس لیے گھر کے استعمال کی ایک ایک چیز شادی پر بھی دے دی تھی. اب کچھ نہیں، زیرہ لے کے حضرت عثمان کے پاس گئے. حضرت عثمان رشتہ لینے والے 2، انتظام کرنے والے وہی تیسرے کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے زیرہ بیچی، پیسے لیے. اور جب جانے لگے حضرت عثمان نے پوچھا بتاؤ کیوں، کس لیے یہ بیچی جا رہی؟ کہ حضرت علی کی زیرہ ہے، خرچہ نہیں ہے شادی کا، اس لیے خرچ. اچھا لیجئے پھر یہ تلوار بھی، یہ زیرہ بھی لے جاؤ، حضرت علی لڑائی کریں گے، میرے لیے اجر ہوگا. آج یہ تو آپس میں رحماء بینہم تھے، تو کس علی کی بات کرتا ہے؟ ہم نے جس علی کو مانا وہ پکا موحد تھا، توحید پرست تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنے والا تھا، وہ امام الانبیاء کا محب تھا. جب بیٹے نے پوچھا ابو جی پہلا نمبر کس کا ہے امام الانبیاء کے بعد؟ تو فرمایا ابو بکر کا ہے. پھر پوچھا ثم ایون، پھر کون؟ فرمایا عمر. بیٹے نے سوال تبدیل کر دیا، یہ نہیں فرمایا پھر کون، یہ فرمایا اچھا ابو جی پھر آپ کا نمبر ہے؟ نہیں. انہوں نے فرمایا میں تو انی عبداللہ ہے، انی عبید من عبداللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا بندہ ہوں میں، میرا کہاں وہ مقام ہوتا ہے؟ حضرات یہ تو ان کا عقیدہ تھا. لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملا کے محبت کا اظہار کر کے باقی صحابہ پہ تانے کسے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ ان کو بھول ہے. اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں امام الانبیاء کی سیرت یہی بتاتی ہے. آپ کو اتنے بھی موقع آئے، ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ باغ میں بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو موسیٰ ساتھ تھے، ابو موسیٰ اشعری. فرمایا جا جنت کی خوشخبری دے دے اور ساتھ ہی دروازہ کھول دے. دروازہ کھول گیا. کون؟ ابو بکر. پھر دروازہ کھٹکا، جی جنت کی بھی خوشخبری دے دو، آنے دو. کون؟ عمر. تیسری بار دروازہ کھٹکھٹا، کون؟ جی عثمان. یہ ترتیب کس نے رکھی تھی؟ اللہ نے یہ ترتیب رکھی. احد پہاڑ پہ کھڑے حرکت کرنے لگا. فرمایا اسکن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں. یہ ترتیب کس نے رکھی تھی؟ گھر میں بیٹھے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ ابو بکر. پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ عمر. پھر دروازہ، حاجی عثمان رک جاؤ. سیدھے ہو کر بیٹھے، پنڈلی سے کپڑا جوڑا، بالکل سیٹ ہو کر پھر اجازت ملی. یہ ترتیب کس نے رکھی تھی؟ ابھی تو امام الانبیاء زندہ ہیں، بار بار امام الانبیاء منبر پر کھڑے ہیں.
فرما رہے ہیں لوگوں سنو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، پھر علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب کس کی تھی؟ یہ امام الانبیاء کی زبان سے نکل رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک عورت آ کر پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی جی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ؟ آپ نے بتایا، جانے لگی تو کہنے لگی بتائیے میں اگر اگلے سال زکوٰۃ لے کر آؤں آپ نہ ہوں تو پھر میں زکوٰۃ کہاں دوں گی؟ آپ نے فرمایا فاتح ابا بکر، ابو بکر کے پاس جانا، میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر ہوگا۔ امام الانبیاء نے ابو بکر کی امامت کو زندگی میں بھی تسلیم کروا دیا تھا۔ کس علی کی بات کرتے ہو حضرات؟ جس علی کو میں مانتا ہوں وہ علی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی امامت میں 18 دن تک نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا عائش جا کے کہہ دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھے۔ اپنی زندگی میں مصلی رسول کا وارث بنایا کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ جب مصلی پہ گئے فرمایا اے عمر تو آ جا نماز پڑھا لے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر کی موجودگی میں میں مصلی پہ آؤں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ حضرات امام الانبیاء نے زندگی، اب جن جن کے بارے میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں وہ سب حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بیعت کی۔ حضرات صحابہ پہ ایسے بات نہ کسی جائے، اور جو لوگ کستے ہیں ہمارا یہ عزم اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ آج اسی مہینے میں پتہ نہیں کیا چکر بن جاتا ہے، تاریخ شروع ہوئی تو ایک خاص پیغام شروع ہو جاتا ہے۔ پورا رمضان گانے بند نہیں کرتے، رکشوں کے اوپر گانے لگے رہتے ہیں، دکانوں کے اوپر میوزک چلتا رہتا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے سب کچھ بند۔ رمضان میں شادی جائز ہے، محرم کے پہلے 10 دنوں میں شادی جائز، بلکہ محرم تو ان کا ہے ہی 10 دن کا، باقی دن جو ہے محرم کے نہیں ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جی محرم گزر جائے گا پھر کریں گے یہ کام۔ محرم اب 10 تاریخ گزرتی ہے سب کام شروع، کیوں جی محرم گزر گیا ہے تو یہ کون سا مہینہ؟ پھر محرم ہے ان کے 10 تک، لیکن یہ بات غلط ہے۔ حضرات محرم مہینے کو فضیلت شروع سے ملی ہے، اس مہینے میں صحابہ کے اوپر تنگ، اللہ اکبر۔ حضرات یہ وہ مہینہ ہے پہلے دن بھی خون ہوا، وہ شہادت بھول جاتی ہے۔ پہلے دن کون شہید ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم کو ان کی شہادت۔ اسلام تو خون سے رنگا ہوا ہے، لیکن ایک واقعہ 60 سال کے بعد ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا دین بن گیا۔ ایک واقعہ امام الانبیاء کی زندگی میں احد کے میدان میں ہوا، جو خود دیکھ کر بھی امام الانبیاء گھبرا گئے۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں ان کے 70 نہ ماروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے نبی ٹھیک ہے، تیرا غم غصہ ضرور ہے، لیکن فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا اتنا پہنچا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کہہ دیا اے اللہ پھر بھی میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ جس کے اعضاء کاٹے گئے، کلیجہ کا حتیٰ کہ پورا مسلا کر کے رکھ دیا گیا، امام الانبیاء نے اس کا ماتم کرایا؟ ارے ماتم تو وہ کرے جن کے مر گئے ہیں، ہمارا تو زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت حسن کو ماننے والے حقیقی وہ ہم ہیں۔ اہل بیت سے ہمیں محبت ہے۔ یہ اہل بیت کے نام لے کر روٹیاں بھیک مانگ مانگ کے لیتے ہیں، بلکہ ایک خبیث کہتا ہے لانتی، وہ کہتے ہیں تم اپنے تینوں کا نام لے کر گلیوں میں نکلو، تمہیں 1 روپیہ کوئی نہیں دے گا، اگر تم اہل بیت کا نام لے کر نکلو گے جھولیاں بھر کر لاؤ گے۔ اس کا مقصد تو یہ پیشہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ نام، حالانکہ امام الانبیاء نے فرمایا حرام ہے مجھ پر اور میری آل پر صدقے کا مال۔ یہ بھکاری نام علی کا جی سید ہیں، نام حسن حسین کا جی سید ہیں۔ حضرت علی نے بھی ایک سید کو پکڑا تھا عرفات کے میدان میں، احرام کی حالت میں پکڑ کے فرمایا کاش کہ تو احرام کی حالت میں نہ ہوتا، تجھے کوڑے مار مار کے ختم کر دیتا۔ یہاں ساری دنیا اپنے رب سے مانگ رہی ہے، تو مخلوق سے مانگ رہا ہے۔
ساری دنیا اللہ سے مانگ رہی ہے، تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تم نے جس کا نام لیا اس کو بھیک کے لیے، ہم نے جس علی کو مانا ہے وہ علی شیر خدا ہے، وہ تو غیرت مند ہے۔ روایت کی سند میں کلام ضرور ہے، لیکن یہ بات عرف عام میں مشہور ہے، جب کشتی کر رہے تھے، لڑائی غصے میں دشمن کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، دشمن نے منہ میں تھوکا تو دشمن کو چھوڑ دیا۔ غیرت مند تھے، کیوں کہ پہلے لڑ رہا تھا اسلام کے لیے، ابھی اگر اور رگڑے دیے تو وہ اپنی حمیت آ جائے گی، اپنا غصہ کس نے تھوکا کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسن و حسین جو امام الانبیاء کے کندھے پہ، امام الانبیاء فرماتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم ان کی شان نہیں مانتے، نہیں، جس طرح ہم مانتے ہیں یہ نہیں مانتے، جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہماری ہر نماز میں اہل بیت کا تذکرہ، ہماری ہر دعا میں اہل بیت کا تذکرہ، ہماری ہر جنازے میں اہل بیت کا تذکرہ۔ ان کے تو جنازے ہی ختم، نمازیں ہی ختم، ان کی تو دعائیں نہیں ہوتی۔ حضرات نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جنازہ ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درس ہو، تقریر ہو، جب ختم ہوتا ہے خطبہ جمعہ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر جنازے میں، ہر تقریر میں، ہر خطبہ جمعہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ وہ شہید ہوئے ہیں، شہید زندہ ہے۔ لیکن یہ قبول نہیں کریں گے ان کی آڑ میں آ کر ان بزرگوں صحابہ کو، امی عائشہ صدیقہ کو، حضرت ابو ہریرہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، یہ قطعاً گوارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم ان سے بڑھ کر اتنا زیادہ محبت کریں گے۔ حضرات آپ سب یہ چیزیں پہلے سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک تجدید سبق کے لیے میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ انہوں نے محبت نہیں کی نا، وہ جو شین سے شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرح، تو وہ ہاں جی انہوں نے محبت نہیں کی۔ ان کی نماز ہماری نماز سے ختم، ان کا جنازہ ہمارے جنازے سے کیوں؟ ہاں ہم جب نماز کی ظہر کی پہلی 4 سنتے بتاتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 پڑھو، ظہر کے بعد 2 پڑھو، مغرب کے بعد 2 پڑھو، عشاء کے بعد 2 سنتے پڑھو، کتنی سنتے ہو گئی؟ فجر کی 2 سنتے، یہ 12 سنتے ہو گئی۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ جنت میں محل بنے گا، کس نے کہا ہے؟ نہیں، وہ جو صحابہ کو جو مانتا ہی نہیں اس کے لیے کیا دلیل بنے گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا، کس کو کہا؟ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنائی اور آج آپ سن رہے ہیں؟ کس کے ذریعے پہنچی یہ رکعتیں؟ کس کے ذریعے پہنچی یہ قرآن؟ کس کے ذریعے آیا؟ جنہوں نے نہیں مانا، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ دعا ہے، نہ جنازہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرات صحابہ اگر منافق نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے تو پھر قرآن کہاں جائے گا؟ قرآن کس نے سیکھ کر بتایا آگے؟ یہ تفسیر، ان کے ترجمے معانی، یہ سزائیں، یہ کتاب الحدود، طہارہ، صلاۃ، یہ سارے فیصلے یہ کس نے بتائے؟ انما الاعمال بالنیات حدیث کون روایت کرنے والا ہے؟ حضرت عمر ہی تو ہے نا۔ جب ان کو نکالتے ہو، تمہارا زیادہ تانا امی عائشہ پر، زیادہ تانا ابو ہریرہ پر، یہی تو 2 ہیں جن سے 2,500 حدیثیں مروی ہیں۔ ذخیرہ سارا، حضرت انس بھی بچے تھے، یہ 3 صحابی ہیں، نکال دو ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت انس خادم، حضرت ابو ہریرہ قدموں کے ساتھ ہر وقت 4 سال پورے لگا دیے، کوئی کام نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ کے امام الانبیاء کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امی عائشہ گھر کی سارے حالات بیان کرنے والی۔ حضرات اس لیے صحابہ کے ساتھ ایمان لازمی، اگر صحابہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو پھر دین ہی خلاص ہو جاتا ہے۔ حضرات آپ بھائی تھک چکے ہوں گے،
لیکن آخری یہی پیغام ہے کہ اللہ کے لیے صحابہ سے محبت رکھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں. یقین جانیے جس کو ٹینشن کی مرض ہے، جو پریشان رہتا ہے، دل کی گھبراہٹ ہے، ایمانی کمزوری ہے، واحد نسخہ ہے کہ اس صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے. جب وہ گرم پتھروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جب ان کے اندر جسم میں میخیں ماری جا رہی ہیں، حضرت سمیہ کے زیر ناف ابو جہل نے نیزے مار مار کے، حتیٰ کہ دوسری روایت میں دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھ کے 2 ٹکڑے کرا دیا گیا تھا، پر امام الانبیاء کو نہیں چھوڑا. ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. اس لیے حضرات میں بہت سارے صحابہ کی باتیں، اس لیے میں کافی سارا شارٹ کر گیا ہوں. سب صحابہ کے درخشاں پہلو ہیں. البدایہ والنہایہ کی اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ کتابیں پڑھیں. حضرات اپنے ایمان کی تجدید کیجیے. میرے سمیت اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ سے اگر تعلق توڑا تو سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کے دشمنوں کو دنیا میں نیست و نابود کر دے، صحابہ کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے، اور اس سے بھی اور سزا بڑھا دے. ابھی تو خود اپنے آپ کو مارتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود کھائیں گے انشاءاللہ. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بھی نوچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذلیل کرے، ان کو مزید پٹوائے دنیا کے اندر، خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرائے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.